حامدم و مسلین خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر آپ کی خدمت میں ایک خوبصورت، دلکش، دلچسپ واقعے کے ساتھ حاضر ہیں۔ مولانا روم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کے اندر بنیادی طور پر ایک طویل ہسٹری کو ذکر کیا، اور یوں لگتا ہے کہ یہ مولانا روم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آج کے اس دور کی بالخصوص عکاسی کی ہے۔ صوفیاء کے کلام میں اور ان کے واقعات میں یہ ایک حسین منظر دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ 1000 سال پہلے کی بات ہو یا 500 سال پہلے کی بات ہو، 100 سال پہلے کی بات ہو یا 50 سال پہلے کی بات ہو، وہ کسی بھی چیز کو جب ڈسکس کرتے ہیں تو اسے ایک حسین پیرائے میں ذکر کرتے ہیں، جس کو دیکھ کے، پڑھ کے اور سمجھ کے یوں لگتا ہے کہ شاید یہ میری زندگی کی عکاسی اور آج کے دور کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ رومی کہتے ہیں کہ ایک جنگل میں شیر رہتا تھا، اور وہ شیر شکاروں پہ حملہ کرتا تھا۔ کبھی گائے اٹھا لی، کبھی ہرن اٹھا لیا، کبھی بکری اٹھا لی، کبھی خرگوش اٹھا لیا، کبھی کسی جانور کو اور کبھی کسی جانور کو۔ سارے جانوروں نے مل کے مشورہ کیا کہ کہیں ایسا ہو جائے کہ شیر اس چراگاہ کے اندر شکار کرنے کی بجائے اور ہمیں چیرنے پھاڑنے کی بجائے اپنی گھات میں بیٹھ جائے، اور وہیں پر روزانہ ہم ایک جانور اس کے سپرد کر دیں، اور وہیں پہ بیٹھ کے یہ اپنا گزر بسر کرے، اور اسی پر بھروسہ کر کے، توکل کر کے بیٹھ جائے۔ اس جنگل کے تمام جانوروں نے مشاورت کے بعد آخر یہ طے کیا کہ مل کے ہم شیر کے پاس جاتے ہیں۔ وہ سب وہاں سے روانہ ہوئے، شیر کے پاس پہنچے، شیر کو انہوں نے یہ سب باتیں بتائیں۔ شیر نے ان سب کی باتوں کو سننے کے بعد کہا کہ میں نے زید، عمر، بکر، خالد ان کی بڑی باتیں سنی ہیں، اور ان کے بڑے میں نے مکر دیکھے ہیں، بس میں اپنی کوشش سے شکار کروں گا اور اپنے شکار کو خود ہی اپنے لیے لقمہ بناؤں گا۔ بالآخر شکاروں نے شیر کو بالتدریج، آہستہ آہستہ اس بات پر آمادہ کر لیا کہ تو اپنی اس گھات میں رہ، اپنے اس مقام پہ رہ جہاں تیری رہائش ہے، ہم روزانہ کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی جانور تیرے پاس پہنچ جایا کریں گے، اور تیرا گزر بسر جو ہے اس پر ہوتا رہے گا۔ ہوا یہ کہ جو جانور تھے انہوں نے روزانہ کی بنیاد پر ایک آدھا جانور شیر کے پاس جاتا، اور شیر کے پاس جا کے اس کا لقمہ بن جاتا۔ یہ ترتیب بالتدریج چلتی رہی۔ آخر کار ایک دن خرگوش کی باری آئی۔ جب خرگوش کی باری آئی تو خرگوش نے جانے سے انکار کر دیا۔ جب خرگوش نے جانے سے انکار کیا تو انہوں نے کہا کہ ارے تو کیسا ہے
نیل گائے گئی، ہرن گیا، بکری گئی، بڑے بڑے جانوروں نے اپنی جانیں شیر کے سپرد کر دیں کہ وہ چراگاہ میں آ کے ہمیں تنگ نہ کرے اور ہمارا خون نہ جلائے، اور آج تیری باری ہے اور تو انکار کرتا ہے، آخر یہ انکار کیسا؟ تو خرگوش نے بڑا دلچسپ سا جواب دیا۔ اس نے کہا کہ مجھے الہام ہوا ہے جس کی بنیاد پر میں شیر کے پاس نہیں جانا چاہتا۔ تو سب شکاروں نے اس کا مذاق بنایا کہ جنگل میں بڑے بڑے جانور ہیں اور کسی کو الہام نہیں ہوا، اور تو اور الہام یہ کیسا جوڑ ہے؟ تو خرگوش نے ایک خوبصورت جواب دیا۔ اس نے کہا اگر شہد کی مکھی کو الہام ہو سکتا ہے تو کیا مجھے الہام نہیں ہو سکتا؟ بہرکیف خرگوش کے پاس دلیل چونکہ مضبوط تھی تو باقیوں نے اس پر توقف کیا۔ خرگوش کچھ دیر انتظار کرانے کے بعد ایک تدبیر کے ساتھ شیر کے پاس گیا۔ خرگوش نے تدبیر کیا سوچی؟ اس نے سوچا کہ میں شیر کے پاس جاتا ہوں مگر شیر کے ساتھ ایک تدبیر کھیلوں گا اور وہ کامیاب ہوگی جس کا نتیجہ شیر کی ہلاکت اس کا مقدر بنے گی۔ خیر وہ اچھلتا ٹہلتا اپنی مرضی سے شیر کے سامنے جا رہا تھا۔ وہ کود رہا تھا، چھلانگے لگا رہا تھا، ٹہل رہا تھا، اور اسی کیفیت میں تو شیر کو اس پہ غصہ آ رہا تھا۔ غصہ اس بات کا کہ اس نے آنے میں اتنی تاخیر کر دی اور آتے ہوئے بھی انداز بڑا گستاخانہ سا ہے، تو اس کا آج میں کچھ علاج کرتا ہوں۔ خیر شیر کے قریب گیا تو شیر نے اسے دھاڑا اور اس کی طرف آنے لگا تو خرگوش نے کہا میں حاضر ہوں، میں آیا ہی اسی مقصد کے لیے ہوں، میں تو جان دینے کے لیے تیار ہوں، میرے لیے تو اور کوئی راستہ ہی نہیں، لیکن ذرا بادشاہ سلامت مجھ سے تاخیر سے آنے کا سبب تو پوچھئے۔ شیر خیر رکا، اس نے کہا پوچھو تو صحیح۔ تو شیر جب رکا تو خرگوش نے کہا بادشاہ سلامت میں تیرے پاس آ رہا تھا پوری فرما برداری کے ساتھ، اور میرے ساتھ میرا ایک دوست بھی تھا جو مجھ سے موٹا تازہ اور پھلا پھولا تھا، وہ بھی میرے ساتھ آ رہا تھا اور ہم دونوں آپ کے لیے آپ کی خوراک بننے آ رہے تھے۔ راستے میں ہمیں ایک شیر نے روک لیا اور شیر نے کہا کہ رکو، اس لیے کہ میں تمہیں اپنا لقمہ بنانا چاہتا ہوں۔ جب شیر نے اس بات کو سنا تو شیر بڑا چوکنا ہوا اور اس نے سوچا کہ یار یہ عجیب بات ہے کہ اس جنگل کا میں بادشاہ ہوں اور میں شیر ہوں، تو میرے ہوتے ہوئے دوسرا شیر کون سا ہو سکتا ہے؟ اس نے کان دھرے۔ جب اس نے کان دھرے تو خرگوش نے کہا، اس نے ہمارا راستہ روکا، ہم نے اسے کہا کہ ہم اپنے بادشاہ شیر کے پاس جا رہے ہیں، اپنے سردار کے پاس، تو اس نے کہا ایک سخت لہجے میں کہ میری سلطنت میں کوئی دوسرا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ غرایا اور اس نے کہا وہ کون گستاخ ہے جو میری ریاست میں میری سلطنت میں آ کے بادشاہی کا دعویٰ کرے؟ تو ہم نے اسے کہا ذرا ہوش کے ناخن لو، زبان سنبھال کے بات کرو، ہم نے تو اپنے بادشاہ کے پاس ضرور پہنچنا ہے۔ تو شیر مزید ہوشیار ہوا اور توجہ سے بات کو سننے لگا۔
خرگوش نے کہا بالآخر اس نے جب ہمارا راستہ روکا تو میں نے اپنے دوست کو ضامن کے طور پر اس کے پاس رکھا اور میں نے کہا کہ میں اپنے شیر سے مل کے آتا ہوں۔ شیر نے کہا کہ چل اس سے جا کے طے کرتے ہیں وہ کون ہوتا ہے جو میری ریاست اور سلطنت میں میری موجودگی میں آئے۔ خیر خرگوش آگے آگے، شیر پیچھے پیچھے۔ اصل بات یوں تھی کہ خرگوش نے آتے ہوئے ایک کنواں دیکھ رکھا تھا جس میں اس شیر کو ہلاک کرنا چاہتا تھا۔ جو ہی آگے آگے چلا، کنواں قریب آیا تو خرگوش نے اپنے قدم سنبھالے۔ شیر نے کہا تجھے کیا ہوا کہ یہاں تو آ کے رکنے لگا ہے؟ اس نے کہا جس شیر نے میرے دوست کو سنبھالا ہوا ہے اس نے اسے اپنی بغل میں لیے ہوئے ہے اور وہ کہیں مجھ پر حملہ آور نہ ہو جائے، میں نے اس لیے اپنے قدم سنبھالے ہیں۔ شیر خیر آگے بڑھا، اس نے کہا مجھے دکھائیے۔ خرگوش نے کہا اگر میں کنویں میں جاؤں گا تو شاید گر جاؤں گا، آپ مجھے اپنی بغل میں لے لیجئے تاکہ میں گرنے سے محفوظ ہو جاؤں۔ اور وہ شیر اس کنویں کے اندر موجود ہے۔ جو ہی شیر نے اسے اپنے بغل میں لیا اور آگے ہو کے کنویں میں جھانک کے دیکھا تو آپ جانتے ہیں عکس پہلے سے تازہ موٹا نظر آتا ہے جب پانی میں عکس دیکھا جاتا ہے۔ یوں ہی شیر آگے بڑھا تو اس نے دیکھا کہ واقعتاً شیر بھی ہے اور اس کی بغل میں موٹا تازہ خرگوش بھی ہے، تو اس نے خرگوش کو پھینکا اور کنویں میں جا کے چھلانگ لگائی۔ جب کنویں میں اس نے چھلانگ لگائی تو وہ شیر خرگوش کے مکر کے جال میں پھنسا اور اپنی موت آپ مر گیا اور اس کنویں میں گر کر ہلاک ہو گیا۔ خرگوش واپس لوٹا اور جا کے اپنے شکاروں سے کہا کہ وہ اپنی ہلاکت آپ مرا کیونکہ وہ ظالم تھا اور ظلم کا بدلہ بالآخر ہلاکت، تباہی اور بربادی ہے۔ اس میں خواتین و حضرات جو اسرار ہیں، جو رموز ہیں، اس کی ایک طویل فہرست ہے، اس کو اختصار کے ساتھ انشاءاللہ دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ سب کی توجہ کا بہت شکریہ اور انتظار کیجئے گا، انشاءاللہ اس اسرار و رموز کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ وما توفیقی الا باللہ۔